نکاح کے بعد رخصتی میں چند دن تھے کہ میرے شوہر نے مجھے ہوٹل پہ بلایا۔ میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر تھوک کر اسے تھپڑ مار دیا تاکہ وہ مجھے طلاق دے۔ میں اسے ناپسند کرتی تھی مگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور مجھے بہانے سے ہوٹل میں بلا کر میری عزت لوٹ لی اور ویڈیو بھی بنا لی۔ رخصتی والے دن مجھے ڈر تھا وہ مجھے بدنام نہ کرے مگر اس نے مجھے بدنام نہیں کیا، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ مگر میرا دل اس وقت پھٹا جب اس نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور ہوٹل کے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور میں بھاگی چلی آئی۔ مگر جب اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، شاہ زیب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے سب؟ میرے لہجے میں کپکپاہٹ تھی اور وہ میسنی ہنسنے لگا، کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے نا تم میں، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتی ہو۔ آج وہ تمہاری ساری اکڑ ختم کر دوں گا اور تمہاری انا کو مٹی میں ملا دوں گا، کیونکہ عورت صرف مرد کے آگے جھکتی ہے۔ اگر عورت مرد کی برابری پر آ جائے تو پھر مرد کو اسے لگام دینی پڑتی ہے، اس لیے شادی سے پہلے ہی میں تمہیں لگام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ مجھ پر جھپٹ پڑا، مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ یہ قیامت کی ابتدا تھی۔ میں بالکل دنگ رہ گئی کیونکہ مجھے شاہ زیب سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ اس نے ویسے بھی کل مجھ سے سارے حق وصول کرنے تھے، پھر شادی سے ایک رات پہلے اتنا بڑا کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیخیں ہوٹل کے کمرے میں دم توڑ گئی تھی کیونکہ اس کا جنون مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کے رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی زیور اتار رہی تھی، رو رہی تھی۔ میری آنکھیں بالکل سن ہو چکی تھیں۔ میں نے زرد رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جو کہ میری مہندی کا تھا۔ زرد رنگ کے ساتھ میرا چہرہ بھی بالکل زرد پڑ چکا تھا، جیسے میرے آنسوؤں میں خون کی گردش تھم چکی تھی۔ میرا سانس بالکل اٹک اٹک کر آ رہا تھا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی عزت، اپنا غرور ایک شخص کے جنون کو سونپ آئی تھی۔ وہ شخص جو میرا ہونے والا شوہر تھا، میری عزت کا محافظ تھا، اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا تھا۔ میں زمین کے بل گری تھی۔ میری انا کو توڑنے کے لیے اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا، میری عزت نفس کو تہس نہس کر دیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کافی پیاری لگ رہی تھی کیونکہ اپنی مہندی کا جوڑا میں نے انہیں اپنی پسند سے دلوایا تھا۔ میں اپنی شادی کے حوالے سے کافی زیادہ خوش تھی۔ میرے اندر ویسے بھی ارمان اور جذبات تھے جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں، مگر میرے ارمانوں پر ایک دم سے اس کی جنون کی خاک میں مل چکے تھے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا، میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ اگر یقین کر بھی لیتا تو کیا فرق پڑنا تھا، کیونکہ شادی تو میری شاہ زیب سے ہی ہونی تھی، کیونکہ میں اس کی منکوحہ بھی تھی۔ ہمارا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا تھا جب میرے ابو کی وفات ہوئی تھی۔ شاہ زیب میرا چچا زاد تھا۔ میرے ابو کے پاس صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ ہم مل کے پڑھتے تھے، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے پاس کبھی بھی مجھے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر جب میرا باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر ایک وعدہ لیا۔ شاہ زیب بھی اس وقت کمرے میں موجود تھا اور میں بھی عجیب سی حالت میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی کیونکہ مجھے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی۔ میں ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ بابا نے اپنے بھائی صلاح الدین کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا، صلاح الدین، شاہ زیب کو میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں بالکل اکیلی رہ جائیں گی، تم انہیں کبھی اکیلا نہ ہونے دینا، ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں جو ان کا خیال رکھ سکے۔ انکل صلاح الدین بھی کافی زیادہ جذباتی ہو گئے کیونکہ انہیں بھی میرے والد سے بے پناہ محبت تھی، ہمیں بھی وہ اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ایوب، بھلا پہلے کب میں نے تمہاری بیٹیوں کو پرایا سمجھا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے شاہ زیب کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، اسے اپنی سرپرستی میں دیتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری باقی بیٹیاں بھی میری سرپرستی میں رہیں گی۔ میرے بابا انکل صلاح الدین کی بات سن کر خوش ہو گئے
ان کے سینے پر منو بوجھ اتر چکا تھا۔ میں ایک دم سے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی شاہ زیب کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مگر بڑوں کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا، انتظام کیا گیا نکاح کا، اور ہسپتال کے کمرے میں ہی شاہ زیب کی بابا کے سامنے ہی نکاح ہو گیا مجھ سے۔ میں نے شاہ زیب کے بارے میں ایسا ویسا کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اچھا ہمسفر بن سکتا تھا۔ ویسے بھی بابا جان کی خواہش تھی، اس لیے میں نے خوشی خوشی اس خواہش کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کبھی شاہ زیب پر واضح نہیں ہونے دیا میں اس رشتے سے راضی ہوں، جبکہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا، تو میں اسے دور کر دیتی۔ میرے رویے کی سختی کو دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹتا تھا۔ بابا جان تو نکاح کروانے کے بعد ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور مجھے اس گھر کی بڑی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بھی بننے کا فرض ادا کرنا تھا۔ یہ فیصلہ نہیں چاہتی تھی معاشرہ ہماری عزت وقار پر کوئی بھی انگلی اٹھائے، سمجھے کہ باپ کے بغیر بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں، اسی لیے اس کے نکاح میں تھی۔ مگر پھر بھی وہ میرے گھر آتا، ایک کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ مجھے اس کا یوں آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے زمانے کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اگر زمانے کی وجہ سے کوئی بات ہو گئی تو میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاؤں گی۔ یہی حالت میری تھی، مگر یہ میں بھول چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ ہے۔ وہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے بار بار اسے دھتکار دیا، اس کے ساتھ ذرا بھی نرم رویہ نہیں رکھا کہ اسے شہ نہ مل جائے۔ وہ تو اس کی بیوی تھی، مگر اس کے ساتھ نہیں جاتی تھی کہیں بھی، وہ ذرا بھی ڈھیل نہیں دیتی تھی۔ اسے مسکرا کر بات کرتی تو شاید وہ مجھ سے فری ہو جاتا، میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ زیب اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہ MBA کر رہا تھا اور میں باٹنی میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ مدرسے پڑھتے ہوئے میں کبھی بھی اس پر نہیں ٹکرائی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ایسی آزمائش تھی، ایک ایسا غزال بن چکا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ذرا سی پیش قدمی میری طرف کرے، میں اپنے جذبات میں بہک جائیں، کیونکہ ہم دونوں جوان اور خوبصورت تھے۔ شاہ زیب بچپن سے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ نکاح کے بعد میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے کافی حد تک جگہ بنا چکی تھی، مگر یہ برکت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میں اسے محبت کے تعلق کو اس کے ساتھ بات نہیں کر سکی، کیونکہ مجھے بدنامی کا خوف تھا۔ یہ اپنے گھر والوں کی طرف کوئی بھی انگلی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بڑی بہن گھر کی سردار ہوتی ہے، ایسا پرندہ ہوتی ہے جو اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے پروں میں دبا لیتا ہے۔ بڑی بہن ایک رول ماڈل ہوتی ہے، اور میں اپنے رویے سے یہ بات چھوٹی بہنوں پر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا کردار ایسا غلط ہے۔ میں شاہ زیب کے ساتھ فری ہوں تاکہ ان کے دلوں میں کوئی جوڑ پیدا نہ ہوتا، وہ کسی نامحرم کے ساتھ رشتہ نہ بنا لیتی، اس لیے میں نے اپنے جذبات کو اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ ہمارے نکاح کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں شاہ زیب نے کوشش کی کہ میں ارد گرد آئے، لیکن میں نے سخت رویہ رکھا، میں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کا نتیجہ مجھے شادی کی 1 رات پہلے بھگتنا پڑا۔ میں اپنے ہی قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس رات مجھے اپنی غلطی پر شدت سے احساس ہوا، کیونکہ میری بے اعتنائی کی وجہ سے شاہ زیب میری نفرت سمجھتا تھا، میں سمجھتی تھی، اس لیے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ مرد کی انا بہت طاقتور ہوتی ہے، مرد کی انا کو جنون بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وہی شاہ زیب کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے میرا یہ سخت کھول پسند نہیں آیا، اس کے اندر اپنی ذات پہ پایا ہو گئی، مگر میں جانتی تھی کہ کس قدر شفاف رویے کیا وجہ ہے، کیونکہ ہماری شادی سے 1 ہفتہ پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں مجھے شاہ زیب نے نشانہ بنایا تھا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ماسٹر کمپلیٹ کیا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں شادی کا شور اٹھنے لگا۔ ان 4 سالوں میں میں شاہ زیب کے لیے اپنے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا چکی تھی، مگر ایک بار بھی میں نے اسے اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ جب بھی میرے سامنے آتا میں بے رخی دکھا کر اسے پلو بچا لیتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے نہیں پوچھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ ہماری شادی قریب تھی، میرے اندر وہ سارے جذبات انگڑائیاں لینے لگے جو ایک نوجوان لڑکی
کے اندر جنم لیتے ہیں۔ مہندی کی رات تھی، اس نے مجھے بلایا۔ شاہ زیب سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی محبت کو تو میں جانتی ہی تھی، وہ کس قدر میرے پیچھے خوار ہوا، پھر تک ہار کر چپ ہو گیا، مگر میری محبت اس کے لیے بہت پاکیزہ اور 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کا اظہار میں خود کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ کہیں یہ دل بغاوت پر نہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں۔ مجھے ان کی عزت اور احترام کا بھی خیال رکھنا تھا، اپنی دیوانگی اور اپنی عزت پر کوئی ایسی آنچ نہیں آنے دینی تھی جو زمانے بھر میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیتی۔ اس نے 4 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر وہ دن آنے والا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا، شادی کی پہلی رات ہی اگر شاہ زیب مجھ سے ناراض ہوا تو میں پیش قدمی کر دوں گی۔ ٹھیک تو میں ایک عورت تھی، عورت اگر پہل کرے تو اچھی نہیں لگتی، مگر میں نے ان 4 سالوں میں شاہ زیب کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ اب سارے حساب کتاب اس سے چکتا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن سب کچھ الٹا پڑ گیا، کیونکہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اپنا عروسی جوڑا لینے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑی ایکسائٹمنٹ سے تیار ہوئی۔ شاہ زیب بنا دستک دیے ہی کمرے میں گھس آیا۔ میں اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خمار تھا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے میرے قریب آیا، کہنے لگا، شاید میرا حسن دیکھ کر ہوش کھونے لگا۔ اس نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں اپنی بدگمانی میں کہا، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ شادی سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جہاں 4 سال انتظار کیا ہے، 4 دن صبر نہیں کر سکتے۔ میرے لہجے میں تھوڑی سی تلخی تھی۔ اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ساتھ کچھ بھی کروں مجھ پر جائز ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ وہ کہنے لگا، مگر اس کے تلخ رویے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں غصہ آنے لگا، جیسے اس کے جملے نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی، مائع ضبط کہ میں مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ مگر اس نے اس بات پر بھی مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے نا تمہارے اندر، چاہوں تو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ جب مرد ایک چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے پھر وہ ہر بار اس پر مٹاتا ہے۔ اس لیے مجھے مجبور نہ کر، میں تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ رکھوں۔ میں بھی محسوس کیا ہے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہو۔ جب بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یوں نظر انداز کر دیتی ہو جیسے مجھے کوئی چھوت کی بیماری ہو، یا ہم دونوں کے درمیان دوستی بھی تو ہو سکتی ہے نا، مگر تم نے تو مجھے شاید دوستی کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید تم میری محبت اور چاہت کے لائق نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں کندھوں کو جھٹکے دیے اور مجھے مزید سخت کر دیا، اس لیے میں زور سے تماچا اس کے گال پر رسید کر دیا۔ یہ میری ایسی بڑی غلطی تھی کہ جس کی سزا مجھے اتنی بڑی ملی، جو کہ میری پوری زندگی کے لیے کافی تھی۔ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اس کے پہلو سے گزر کر اپنے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ایکسائٹڈ تھی، آج اپنی شادی کا جوڑا اپنی پسند کا خریدوں گی۔ نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ شاہ زیب ان باتوں میں مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نیند کا جواب پتھر سے دیا تھا، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو مرد کی تلخی کو اپنے اندر شہد کی طرح گھول لیتی ہیں، پھر منہ سے کہتی ہیں، ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں بڑی بیٹی ہوں، اپنی شادی کا جوڑا لیا۔ میری بہنیں بار بار میری ایکسائٹمنٹ پوچھ رہی تھی، کس وقت کس طرح کی کڑھائی ہونی چاہیے، کیسا لہنگا ہونا چاہیے، مگر میں وہاں کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری ساری خوشی چھو ہو چکی تھی۔ بار بار مجھے شاہ زیب کے رویے کی تلخی یاد آنے لگی، اپنا وہ تھپڑ یاد آنے لگا۔ میں تقریباً رونے والی ہو گئی۔ میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کسی قسم کا چین نہیں مل رہا تھا، میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ زیب میرا ہونے والا شوہر تھا۔ 1 ہفتے بعد شادی تھی۔ اس نے تھپڑ مار کر غلطی کی تھی، جس کا احساس مجھے ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ معافی مانگ لیتی ہوں، پھر سوچا کہ کیا غلطی، اس میں تو میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا۔ رات یہ سوچتے سوچتے گزر گئی۔ بالآخر رات کے 2 بجے اسے کال کر دی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے اسے کال کی،
مگر اس نے فون نہیں اٹھایا، شاید وہ سو چکا تھا۔ میں نے دوسری بار اس کا نمبر ملایا۔ میں بار بار اس سے کال کر رہی تھی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا، شاید وہ سو چکا تھا۔ میں نے دوسری بار گھر سے نمبر ملایا۔ اس بار اس نے فون اٹھا لیا۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ارم بات کر رہی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا تھا جیسے وہ ایک دم چونک کر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ میں نے کہا شاید میں نے آپ کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، ایم سوری۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر کہنے لگا سوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شادی سے ایک دن پہلے میری بتائی ہوئی جگہ پر آنا پڑے گا۔ اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی، سوچتی رہی نہ جانے وہ مجھے کہاں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے۔ اس کی عجیب و غریب فرمائش نے مجھے بے چین کر دیا تھا، مگر میں اسے اس حد تک غلط کام کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، آخر اب مجھ سے پیار بھی کرتا تھا، اس لیے تھوڑی سی مطمئن تھی، مگر اطمینان بہت جلد توڑن چھو ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ ایک روز بعد میری شادی تھی۔ میں بیٹھی تھی، وہ خواب سے میرا جسم کٹ رہا تھا، بار بار میری آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اس نے کمزور عورت کی کمزوری کا کس قدر فائدہ اٹھایا۔ مجھ سے سمجھ نہیں آئی کہ میں یتیم ہوں۔ اب میرے کمرے میں آئی، پوچھا ارم بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی کوئی بات نہیں، بس بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے میرے سر پر پیار کیا اور کہا مجھے تم پر فخر ہے، تم جیسی بیٹیاں ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں۔ کل خیر سے تمہارے اپنے سسرال چلی جاؤ گی، شاہ زیب جیسا شوہر تمہیں ملے گا۔ میرا دل بری طرح سے کام کیا تھا، کیونکہ شاہ زیب نے جو میرے ساتھ کیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنوں کو شاہ زیب جیسا شوہر ملے۔ رخصتی کا دن آ گیا۔ میری بہنیں رو رہی تھیں، میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرا دل کسی جذبے کی لپیٹ میں تھا، اپنے محبوب کی سنگت ہونے کی خواہش بالکل دم توڑ چکی تھی۔ میں شاہ زیب کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ جانے ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ بالآخر مجھے تشویش میں لا کر وہی ہوا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، میرا جسم بخار میں تپ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں، دل میں ایک آگ تھی، مجھے لگتا تھا جیسے ہر چیز تہس نہس کر دوں گی۔ تقریباً 10 بجے دروازہ کھلا، قدم قدم چلتا میرے قریب آیا، آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا، اپنا ہاتھ چھڑایا، نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم سارے مرد ایک جیسے ہو، حوث پرست اور ایک کمزور عورت کے ساتھ کھیلنے والے، تم لوگوں میں احساس تک نہیں ہوتا۔ وہی عورت جس نے تمہیں چاہا ہے، آج میں شرمسار ہوں، میں نے اپنی محبت جیسا قیمتی جذبہ تمہارے ذات کے لیے مختص کیا کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کمزور لڑکی ہوں، پھر میں تمہارے اتار کا نشانہ بن جاؤں گی، تو یہ تمہاری بھول ہے، مگر مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جتنی اذیت و تکلیف تم نے مجھے دینی تھی دی ہے، کئی گنا زیادہ میں تمہیں دوں گا، میں نے ایک دم سے کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جو میری طرف لال سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا بس نہیں چل رہا تھا، تمہارے ساتھ کیا کر ڈالوں، حالانکہ یہی بتانے آیا تھا کمرے میں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر تم نے شاید ہم مرد کو ایک ہی کٹہرے میں رکھا ہے۔ میں نے تمہارا کچھ غلط فائدہ اٹھایا کیونکہ تم میری بیوی تھی، اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کوئی اور مجھے مل جاتی۔ میری خیر کو جھکا دیا تھا، میں حیوانیت پر اتر آیا، میرے ذہن پر بالکل شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نہیں سوچا تھا ہمارے درمیان کتنا مقدس رشتہ ہے، جب میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک پل بھی مجھے چین نہیں ملا۔ شاید واقعی تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں، تم اس گھر میں آرام و سکون سے رہو، یہ گھر تمہاری ملکیت ہے، تم میری ملکیت ہو، میری عزت بھی ہو، جو شاید ایک رات پہلے بھول چکا تھا، جو تم سے معافی مانگوں گا کیونکہ میں شاید تمہاری معافی کے لائق ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ آج بھی میری زندگی میں اذیت دیتا رہے گا، اس نے تاکہ وہ مجھے کمزور نہ سمجھے۔ اس رات واقعی میرے قریب نہیں آیا، ساری رات کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، شاید اس سے تکلیف تھی جتنی مجھے ہوئی تھی۔ منہ بسور کر سوتی رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی، ہمارے کمرے میں آئی، پیار سے مجھے ملی، انہوں نے کہا ارم تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا ذرا سی تھکاوٹ ہے، فوراً ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر انہوں نے تفتیش دی، بالوں کو سہلایا،
وہ کہنے لگی کیسے شوہر ہو، تمہاری بیوی بخار میں تپ رہ گیا، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اس نے کہا میری طرف دیکھا، واقعی نہیں جانتا تھا۔ چچی نے کہا اسے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ جی امی کہتا میرے قریب آیا، میرے ماتھے پر سرد ہاتھ رکھا، میرے اندر جلتے انگاروں پر جیسے ٹھنڈے کی فوار پڑی۔ اس نے کہا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ وہ فون کان کے ساتھ لگائے باہر چلا گیا۔ چچی بھی میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی تمہاری چچی نہیں بلکہ تمہاری ماں جیسی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ شاہ زیب کے لیے تمہیں سوچا۔ شاہ زیب بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور میرے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کے قصے سنا رہی تھی، جسے سن کر نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ اس کا قصور اتنا ہی تھا، ماں کے جانے قابل نہیں تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزرا تو سب نے رٹ لگانی شروع کر دی، تم لوگ ہمیں موقع کیوں نہیں دیتے؟ میری طرف خاموشی سے دیکھنے لگا۔ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے سونا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، حالانکہ کبھی پریشان نہیں کیا تھا، بس پاس بیٹھا رہتا تھا، صوفے پر سو جاتا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر والوں کی باتوں کا کیا جواب دوں؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ہماری شادی ایسی ہی شادی تھی، پھر بھی ہمیں ہنی مون کے لیے جانا تھا، کیا فائدہ؟ اگلی رات کا پلان بنایا، ناشتہ کرنے لگا، جیسے اسے میرے رویے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اگلے ہفتے تک گھر والوں میں ہمارا سامان پیک کر دیا، بڑے سر ٹیچی کیس میں ڈال دیا، جسے ہم وہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہیں گے۔ چچی نے کہا یہ بھی چیزیں رکھ لینا، وہ بھی رکھ لینا، کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ ہوگی۔ تب میں تو بس چیزوں کو دیکھ پایا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح بے بس تھی اس کی سنگت میں۔ میں بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے اس کا نارمل انداز زہر لگ رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے ایک شوہر بیوی کو ہنی مون پر لاتا ہے، وہ مقصد تو پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا فکر مت کرو، میری عقل ٹھکانے آ چکی ہے، جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تمہاری ضد کا احترام کروں گا۔ میں نے کہا یہ غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ سنا خوبصورت مناظر کو دیکھ کر ٹوٹے دل جوڑنے لگتے ہیں، ٹھنڈے محبوب کے پہلو سے چمٹنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں نے ایک دم سے چمک اٹھی اور وہاں سے چلتی بنی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں اتنی آسانی سے اس مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی ناک پونچھنی شروع کر دی، محبت کا مذاق اڑایا۔ ارے یہ تو اتنی چھوٹی غلطی نہیں تھی، میں اتنی آسانی سے معاف کر دیتی، پورے دن اسے قبول کر لیتی۔ لیکن وہ مری کے لیے نکل پڑے۔ مری کا موسم واقعی بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے گھر آتے ہی کراچی کے موسم کے حساب کے کپڑے پہنے تھے، مگر یہاں تو ایک دم سے تھر تھر کانپنے لگی۔ گاڑی نکل کر ہوٹل پہنچی۔ بارش نے مجھے مکمل طور پر بھگا دیا۔ شاہ زیب نے گاڑی میں سے ایک گرم شال نکال کر میرے کندھوں پر ڈال دی۔ ہوٹل پہنچتے ہی برف بن چکی تھی، کیونکہ کراچی کا موسم کافی گرم تھا، اور یوں ایک دم سے گرمی میں سردی میں آنا جسم یہ سب قبول نہیں کر رہا تھا۔ جلدی سے کپڑے بدلے اور اندر گھس گئی۔ تقریباً 8 بج چکے تھے۔ شاہ زیب کھانا روم میں آرڈر کیا۔ میری حالت کے پیش نظر اس نے مجھے چکن سوپ منگوا کر دیا، مگر میرے اندر اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاؤں۔ اس نے یہ مشقت کی، اسے اٹھانا پڑا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محتاج ہو کر رہ گئی۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکار کر اٹھایا تو میں نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک دیے اور کہا میں خود ہی کر لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ اس نے افسوس میں سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھنے لگا، بڑی مشکل سے چکن سوپ پینے لگی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس قدر نازک ہوگی، موسم برداشت نہیں کرو گی۔ میں نے اسے ناگواری سے گھورا، بمشکل 2-3 چمچ پیے۔ میں نے سوپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ مجھے بے تحاشا محبت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پر میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر اس نے 3-4 کلرز نکال کر دیے، ساتھ ہی لایا، پانی کا گلاس دیا۔ میں نے وہ پین کلر لی، میڈیسن بھی تھامی۔ اور زیادہ آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں تھوڑی سی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ منہ کھولو۔ عجیب صورتحال تھی، پھنس چکی تھی۔ میں نے مجبوراً منہ کھولا اور اس نے مجھے میڈیسن کھلائی، پانی کا گلاس تھمایا۔ میں نے بمشکل وہ گولی نگلی۔
مجھے بخار کی ٹیبلٹ کھانا دینا دنیا کا مشکل کام تھا۔ اس نے اچھی طرح سے لحاف اڑایا، مگر میرا جسم بے تحاشا کپکپا رہا تھا۔ وہ سامنے آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا، سنجیدہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میرا سر یہاں وہاں بجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کمبل تو اوڑھ لیں۔ ہاں، سردی تو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ مسکراہٹ میں بولا۔ نکاح کی کریا تیار ہے، کیونکہ میری تو جان نکل رہی تھی۔ مجھے خود سے آ کر لیٹ گیا۔ مجھے خود پر ایک لمحے کے لیے میرے دانت بجنے لگے، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے کہا، دیکھو اب تمہیں پسینہ آ رہا ہے، ابھی بخار اتر جائے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کسی لڑکی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ تم نے اس چیز میں ماہر ہو۔ اس نے میرے وجود سے نظر ہٹائی، کہنے لگا، شوہر ہو تمہارا، حق ہے تم پر۔ اس وقت تمہیں میری ضرورت بھی ہے، ورنہ تم سردی سے کام کر مر جاؤ گی۔ کیا تمہیں ایسے ہی مرنے دوں؟ کہو تو چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرا سانس اپنے سینے میں اٹک چکا تھا، کیونکہ یہ احساس بہت شدید تھا۔ میں بالکل چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کہنے لگا، معاف نہیں کرو گی؟ مجھ سے غلطی ہوگی یار، مگر میں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ تم میرے نکاح میں تھی۔ مجھے لگا تمہیں تکلیف پہنچا کر میری مردانہ انا کو تسکین پہنچے گی، مگر اس کے بعد میں ایک لمحے بھی نہیں سو سکا۔ وقتی طور پر شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، مگر میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بچپن سے کرتا ہوں۔ میری محبت نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، مگر اس رات نہ جانے مجھ پر کیا جنون سوار ہو چکا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میری سزا کم کر دو، بہت چل رہا ہوں اندر سے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اپنے سینے پہ رکھا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ میں نے کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ عورت کے ساتھ مرد کا پہلا رشتہ احترام کا ہونا چاہیے۔ عزت اور قدردانی سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں پلیز، مگر آپ سے بس ایک التجا ہے، مجھے محبت نہ دیں، مجھے عزت دیں، کیونکہ میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے رونے دیا، کیونکہ یہ غبار دل سے نہ ہٹتا تب تک دل میں پیدا ہونے والی ناراضگی نہیں مٹ سکتی تھی۔ اس نے کہا، وعدہ کرتا ہوں تب بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی، پلیز معاف کر دو۔ میں تو شاید اس سے پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔